ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ایک گاؤں جو پہاڑوں کے حصار میں قید ہے، جہاں زندگی کی ہر ضرورت ایک کٹھن اور صبر آزما سفر کی محتاج ہے۔ ہسپتال ہو یا بازار، ہر قدم پر پتھریلی ڈھلوان، ہر موڑ پر تھکن اور بے بسی ہے۔ ذرا سوچئے، آپ ایک ایسے گاؤں میں رہتے ہیں جہاں اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اسے اسپتال پہنچانے کے لیے گھنٹوں پہاڑوں اور کٹھن راستوں کو عبور کرنا پڑے، اور آپ اپنی محبت کو صرف اس لیے کھو دیں کہ اسپتال بہت دور تھا۔ زیادہ تر لوگ نظام کو کوسیں گے یا قسمت کو برا بھلا کہیں گے، مگر ایک شخص نے نہ نظام پر انگلی اٹھائی، نہ اپنی قسمت کو دوش دیا، بلکہ ہتھوڑا اور چھینی اٹھائی اور ناممکن کو ممکن بنا ڈالا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر پہاڑ راستہ روکتے ہیں تو وہ پہاڑ کو ہی راستہ بنا دے گا۔ یہ ہے دشرت مانجھی کی کہانی، اس مزدور کی جس نے اپنے ہاتھوں میں چھینی اور ہتھوڑا پکڑ کر تقدیر کے خلاف اعلان بغاوت کیا اور برسوں کی مشقت سے ایک پہاڑ کا سینہ چیر کر راستہ نکال دیا۔ 1934 میں پیدا ہونے والا دشرت مانجھی ہندوستان کی ریاست بہار ضلع گیا کے ایک پسماندہ گاؤں گہلور میں رہتا تھا۔ یہ گاؤں اور اس کے ارد گرد کے علاقے اونچے، سخت اور پتھریلے پہاڑوں سے گھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے گاؤں تعلیم، ہسپتال اور بازار جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم تھا۔ گاؤں والے ضروریات زندگی کے لیے 55 کلومیٹر کا لمبا راستہ پہاڑ کے گرد چل کر طے کرتے تھے۔ یہ سفر نہ صرف مشکل بلکہ خطرناک بھی تھا۔ مانجھی ایک نچلی ذات مشہر کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا، جو کہ معاشرے کے سب سے زیادہ مظلوم طبقوں میں شمار ہوتی ہے۔ زندگی مشکل تھی، کام کٹھن تھا اور مواقع نہ ہونے کے برابر، مگر دشرت اپنی فیملی کے ساتھ اس محدود زندگی میں بھی خوش اور مطمئن تھا کہ ایک دن ایک حادثے نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ ایک دن دشرت کی بیوی فالگنی دیوی اسے کانا دینے پہاڑ کے اس کے کام کی جگہ جا رہی تھی۔ راستے میں وہ پھسل کر گر گئی اور شدید زخمی ہو گئی۔ کسی اسپتال تک پہنچنے کا سیدھا راستہ نہ تھا۔ اسے گھما پھرا کر 55 کلومیٹر دور لے جایا گیا، مگر بروقت علاج نہ ملنے کے باعث وہ چل بسی۔ یہ لمحہ دشرت مانجھی کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ وہ ٹوٹ گیا، مگر غم میں ڈوبے رہنے کے بجائے اس نے اپنے درد کو اپنی طاقت میں بدل دیا۔ اس نے تہیہ کیا کہ اب اس کے گاؤں کا کوئی بھی انسان صرف اس لیے جان نہیں ہارے گا کہ ہسپتال دور ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ ایک غریب مزدور اکیلا آخر کیا کر سکتا ہے۔ مانجھی کے پاس نہ دولت تھی، نہ مشینری، نہ کوئی سہارا، بس ایک ہتھوڑا، ایک چھینی اور ایک ارادہ۔ گاؤں والے اس پر ہنستے، مذاق اڑاتے، کہتے پاگل ہو گیا ہے، یہ پہاڑ کسے کاٹے گا؟ مگر دشرت مانجھی دن رات پہاڑ کے سینے پر وار کرتا رہا۔ دن میں مزدوری کرتا اور صبح سویرے، رات گئے اور چھٹی کے دن پہاڑ توڑنے کا کام جاری رکھتا۔ یہ سفر ایک دن، 2 دن یا چند مہینے کا نہیں تھا۔ دشرت کی جگہ کوئی اور ہوتا تو 1 ہفتے یا 1 مہینے بعد ہی ہار مان لیتا، مگر دشرت پر جو جنون سوار تھا اس میں 22 سال تک کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ مسلسل 22 سال تک پہاڑ کاٹتا رہا۔ یہ 22 سال کی محنت تھی، بالآخر برسوں کی مشقت رنگ لائی۔ مانجھی نے پہاڑ کاٹ کر ایک ایسا راستہ بنایا جو 380 فٹ لمبا، 25 فٹ گہرا اور 30 فٹ چوڑا تھا۔ اس راستے نے گہلور اور قریبی قصبے وزیر گنج کے درمیان کا فاصلہ 55 کلومیٹر سے گھٹا کر صرف 15 کلومیٹر کر دیا۔ اب گاؤں والوں کے لیے اسپتال جانا آسان ہو گیا، تعلیم اور روزگار کے راستے بھی کھل گئے۔ یہ پہلی بار تھا جب گاؤں والے تعلیم، علاج اور دیگر ذرائع تک اس مختصر اور محفوظ راستے کے ذریعے پہنچ سکتے تھے۔ دشرت نے اکیلے وہ کر دکھایا جو سب کو ناممکن لگتا تھا، اور جب دشرت کی کہانی میڈیا تک پہنچی تو صحافی، سیاستدان اور حکومتی اہلکار اس پاگل شخص کو دیکھنے آئے جس نے پہاڑ کاٹ کر راستہ بنایا تھا۔ اسے پہاڑ مرد، دی ماؤنٹین مین کا لقب دیا گیا، اور پھر بہار حکومت نے اس کے بنائے ہوئے راستے پر پکی سڑک بنانے کا اعلان کیا۔ 2006 میں دشرت کو دلی بلا کر صدر جمہوریہ ہند نے اعزاز سے نوازا، اور جب 2007 میں وہ پتے کی بیماری گال بلیڈر کینسر سے چل بسا تو ریاستی حکومت نے سرکاری اعزاز کے ساتھ اس کی آخری رسومات ادا کیں۔ اس کا نام آج بھی نصاب، تاریخ اور فلموں میں زندہ ہے۔ بالی ووڈ فلم مانجھی دی ماؤنٹین مین نے اس کی کہانی دنیا بھر تک پہنچائی۔ دشرت مانجھی کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ نہ تعلیم، نہ پیسہ، نہ سہارا، کچھ بھی معنی نہیں رکھتا اگر انسان کے ارادے پختہ ہوں۔ اس نے ثابت کیا کہ اصلی طاقت مشینری میں نہیں بلکہ انسانی جذبے میں ہے۔ دشرت مانجھی کا کہنا تھا، لوگ کہتے تھے پاگل ہے، مگر میں نے ٹھان لیا تھا اگلی بار جب زندگی آپ کے راستے میں پہاڑ کھڑا کرے تو یاد رکھیں اس آدمی کو جس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، صرف ایک ہتھوڑے، چھینی اور ناقابل شکست ارادے کے ساتھ۔
اس نے اپنی محبت کے غم کو طاقت بنایا اور دنیا کو دکھا دیا کہ ایک اکیلا انسان بھی پہاڑ ہلا سکتا ہے۔